عزیزو دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں ابدیت گزارنی ہے۔ میں آج آپ کو خدا کے کلام میں سے مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں اس کے باعث جو آدم اور حوا نے کیا، مگر امید موجود ہے، اور یہ امید اس سے ملتی ہے جو یسوع نے ہمارے لیے کیا۔ اگر ہم مزید دیکھیں تو رومیو 6 باب کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جب ہم گناہ میں پیدا ہوئے، حتیٰ کہ اس سے بھی پہلے جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، باپ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ گناہ کا واحد علاج یہ ہے کہ یسوع صلیب پر جان دے تاکہ آپ کا اور میرا باپ کے ساتھ رشتہ بحال ہو سکے۔ رومیو 5:8 میں مرقوم ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ 2000 سال پہلے مسیح نے ہماری خاطر جان دی، 2000 سال پہلے جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب اس نے ہمارے لیے جان دی تاکہ باپ کے ساتھ آپ کا رشتہ بحال ہو سکے۔ تو میں یہی بات کر رہا ہوں۔ رومیو 10 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ہاللیلویا! تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ آپ اونچی آواز میں دعا کریں، کہیں پیارے خداوند یسوع، میں گنہگار ہوں، مگر میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے موا۔ میں تجھے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے، اور میں اپنی ساری زندگی تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ بادشاہ کے فرزند ہیں، آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ میں بہت پرجوش ہوں، آسمان اس وقت خوشی منا رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک اچھا دن ہے، یہ آسمان پر ایک اچھا دن ہے، یہ خدا کے گھرانے میں ایک اچھا دن ہے۔ خدا کے کلام کا مطالعہ جاری رکھیں، مرکز کی انجیل سے شروع کریں۔ آپ مطالعے کا آغاز کریں اور خدا کو اپنے ساتھ گہرا رشتہ قائم کرنے دیں۔ یہ دعا مانگتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔